دوستو بھائیو، یہ شہر اللہ المحرم، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے 2-3 دنوں کے بعد۔ اس مہینے کے حوالے سے ابھی میں آپ بھائیوں کے سامنے موٹے موٹے باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو بدعات خرافات اس مہینے میں لوگ کرتے ہیں اور جو مختلف لوگوں کے اذہان ہے اور اوہام ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بالتفصیل ہم کسی اور وقت آپ بھائیوں کے سامنے رکھیں گے، بلکہ فیس بک کے راستے سے جو ہمارے دروس ہوتے ہیں اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے، دیکھیں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ دیکھو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی، سال کا 12واں مہینہ ہے، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ 1442 سن شروع ہونے والا ہے ہجری۔ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور وقت کو قیمت دینا چاہیے کہ وقت کا قیمت اللہ کے یہاں کتنا، اس نظر سے وقت کو دیکھنا چاہیے جس نظر سے وقت ہمیں قرآن دکھاتا ہے، سنت رسول دکھاتا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی فضول گزر جائے اور آخرت کے لیے کچھ نہ کرو اور قیامت کے دن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ ملتے رہو لیکن کچھ بھی نہ ہو، اور پھر وہاں پر یہ کہو یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے ارمان کہ میں اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کہیں اللہ رب العالمین اچانک موت نہ لے آئے اور ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین اس رویے سے اور اس طرز عمل سے ہمیں دور رکھے اور بچائے اور محفوظ رکھے، اور جو اس میں ہو ان کو اللہ رب العالمین نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، پہلی بات، یہ مہینہ جب شروع ہو جاتا ہے تو فیس بک اور واٹس ایپ ان چیزوں کے ذریعے لوگ بدعی دعائیں، کون سی بھائیوں؟ بدعی اپنی طرف سے بنائے گئے اذکار بیچتے ہیں کہ بھائی یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھو، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ بلکہ وہ حدیث جو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے نقل ہے، وہ راوی ہے اور کئی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب چاند دیکھتے تو کیا فرماتے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى۔ اے اللہ اس چاند کو ہم پر نکال دے، طلوع فرمائے امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور ایسے عمل کے ساتھ جس سے اے اللہ تو راضی ہو جائے۔ آخر میں چاند کو خطاب ہے کہ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اور یہ میرے بھائیوں سال کی شروع کے مہینے میں نہیں ہے، یہ ہر مہینے میں ہے، ہر مہینے میں ہے۔ جو بھی مہینہ، جو بھی چاند نکل آئے اس کو دیکھ کر یہ پڑھنے کی دعا ہے مغرب کے وقت، ہاتھ اٹھائے بغیر۔ تو یہ جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ بدعت ہے، جو میں نے بتایا ابھی یہ سنت ہے، یہ حدیث میں ہے۔ ابھی جب مہینہ شروع ہو جائے تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ افضل الصیام، بہترین روزے، سال میں جتنی بھی مہینے ہیں، دن ہے، جتنی بھی ہے، بہترین روزے کون سے ہیں؟ صیام شہر اللہ المحرم، محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں بعد رمضان، رمضان المبارک کے بعد۔ یعنی اس مہینے میں جتنی بھی روزے رکھو یہ بہتر ہے، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اور پھر خصوصی فضیلت وہ عاشورے کی دن کا ہے، 10ویں محرم الحرام کا اور 9 محرم الحرام کا، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 1 سال کی گناہوں کو اللہ رب العالمین اس ایک روزے کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے 2 روزوں کے بارے میں فرمایا، اور انشاءاللہ تعالی جب محرم الحرام کا وقت قریب آ جائے اور ہم نے کوئی بات کروں آپ بھائیوں کے سامنے تو میں پھر وضاحت کے ساتھ آپ بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العالمین کی یہاں، اللہ رب العالمین نے جتنی بھی جس دن اللہ نے کائنات کو بنا دیا ہے، یوم خلق السماوات والارض، تو اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں کی گنتی رکھی ہے۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ اسلامی مہینے، قمری مہینے، منہا 4 حرم، ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ ایک مضبوط دن ہے اور مضبوط دلائل پر اس دن کا بنا ہے، کتاب و سنت ٹھوس دلائل کے ساتھ۔ اور ان مہینوں میں خصوصی طور پر ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، باقی مہینوں میں بھی نہ کرو، لیکن یہ حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، اس میں خصوصی طور پر لڑائی میں پہل نہ کرو
اور اللہ رب العالمین نے پھر آخر میں فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ کہ اگر کافر تمہارے ساتھ لڑنا چاہے تو جنگ کر ان کے خلاف لڑو، اور یاد رکھو کہ تجاوز نہ کرو، تجاوز کرو گے تو اللہ رب العالمین کے نظروں سے گر جاؤ گے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرواتا۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے اس مہینے کی حیثیت، بس باقی جو لوگ بھی جو کچھ کرتے ہیں، جو لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ سے بنائے ہوئے اعمال ہے، شریعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، یا تو کافروں کی مشابہت ہے اور یا کچھ اور لوگوں کی مشابہت ہے جو وہ بھی کافروں کے قریب قریب ہے، بلکہ کہیں کہیں پر ان سے بدتر، جس طرح صحابہ کرام سے انکار وغیرہ، اور یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اچھا میرے بھائیوں، یہ جو 12 مہینے ہیں نا، ان 12 مہینوں کے نام کس کو معلوم ہے؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ سب کو معلوم ہے کہ نہیں؟ چلو اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن یہ محرم الحرام سے لے کر ذی الحجہ تک یہ کسی کو ترتیب کے ساتھ یاد ہے؟ کچھ یاد ہے؟ محرم الحرام روافظ کی مشابہت کی وجہ سے یاد ہے، کیونکہ ہمارے یہاں روافظ کی مشابہت پائی جاتی ہے، قبروں پر جانا، قبروں پر پانی چھڑکانا، شادی بیاہ نہ کرنا، کالے کپڑے پہننا، یہ میرے بھائیوں بالکل روافظ کا مشابہت ہے، یاد رکھو حرام ہے یہ چیزیں۔ اسی وجہ سے ہمیں محرم الحرام یاد ہے کہ اس میں حسین رضی اللہ عنہ ظلماً قتل کیے گئے، شہید کیے گئے نا۔ ربیع الاول کا مہینہ یاد ہے، کیوں یاد ہے؟ اسی لیے یاد ہے نا کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول پیدا ہو گئے، باقی کسی مہینے کا ہمیں معلوم ہے بالترتیب؟ یہ کوئی ہمیں سکہ بول سکتا ہے کہ محرم کے سے لے کر ذی الحجہ تک سارے نام مجھے یاد ہے؟ یہ ایک بات یاد رکھو کہ میرے بھائیوں، انگریزی مہینوں کے نام یاد کرنا کوئی قباحت نہیں، لیکن اس مہینے کا نام، یعنی ان مہینوں کا نام ضروری ہے کہ ہم یاد کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کتاب و سنت پر عملی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔